صرف کہہ دینا اس کے مقام کی توہین ہے۔ اس لیے اے توحید پرستو، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم ان داتا کو داتا کہتے ہو اور تم مالک کو مختار کو تم صرف دینے والا کہتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے داتا ہیں، ہمارے جتنے آقا ہیں، ہمارے جتنے دینے والے ہیں، ان کی دینے والا وہ رب کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اب دیکھو، اب جب وہ قادر مطلق ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، اس کی بڑھائی، اس کی کبریائی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کو نہ زوال آیا نہ کبھی آئے گا، اس کا نہ کبھی عروج اور زوال ہے نہ کبھی ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہونے والی اور فانی ہے، وہ جاویدانی ہے۔ دوستان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ رب کے برابر کوئی دینے والا بھی نہیں ہو سکتا، کوئی داتا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کائنات کا مخلوق میں سے کوئی کتنا ہی بڑا ہو، وہ کسی خاص ایک کمال میں جتنے بڑے درجے پہ ہو جائے، اس کی وہ کمال اور اس کی وہ خوبی عطائی ہوگی، اور رب کائنات کی وہ خوبی ذاتی ہوگی۔ ایک خود مالک ہے، مختار ہے، اس کا دینا اور بات ہے۔ ایک کا عطائی مالک ہے، ایک کو دیا گیا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، اس کی بانٹنے کا سلسلہ مختلف ہے۔ اس لیے پہچانو کہ رب کی کبریائی میں کوئی جتنے مرضی داتا ہو جائیں، جتنے مرضی مختار اور مالک ہو جائیں، وہ اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے مالک و مختار ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستان گرامی، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ کائنات کی عطاؤں کا بھی مالک ہے، کائنات کے ہر عمل کا مالک ہے۔ وہ کون کہے تو کائنات تخلیق ہو جائے، تو وہ داتا، اس مالک کا درجہ کیا کسی مخلوق کے برابر؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ یا چورا شریف، فیضان چراہی، فیضان چراہی، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، اے محبوب، اے میری سونیا، میں تینوں سارے کائنات کے خزانے دینے۔ وہ مالک ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کا وارث ہے، جس کی دنیا کی تمام بادشاہیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، دنیا کے خزانوں کا وہ مالک ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ مختار کل ہے۔ وہ کہے میں نے اپنے محبوب کو دنیا کے خزانوں کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو دوستو، اب اس میں جھگڑا کس بات کا، اس میں فتنہ کس بات کا؟ توحید تو رب کی یہ ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہم تیرا کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو کائنات کا وارث ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا تخلیق کردہ رب کائنات ہے، قادر مطلق ہے، رب کائنات کا مالک و مختار ہے، اور میرے آقا کریم رب کے محبوب کریم ہیں، اور میرے آقا کو رب کائنات نے مختار کائنات بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کے اوصاف حمیدہ میں یہ ہے کہ ان کو رب کائنات نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دوستو، ذکر کثرت سے کیا کرو، ذکر کرنے سے قلوب کی آلودگیاں دور ہوتی ہیں اور دلوں کے زنگال اترتے ہیں۔ یہ ذمہ داری صرف ذوالفقار کی نہیں ہے، تم بھی ساتھ کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ
دوستو میری نبی رحمت سید کونین کا مقام و مرتبہ کہ آپ کو رب کائنات نے اپنا محبوب بنایا. میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار کے اوصاف حمیدہ میرے آقا کریم کو رب کائنات نے کائنات میں سب سے خوبصورت تخلیق فرمایا. آپ کی ذات پاک، آپ کی خوبصورتی، آپ کے مقام، آپ کی مرتبہ اور آپ کے کائنات کی عطاؤں کا مالک ہونے کے ناطے سے وہ شخصیت ہے جس کی جیسا نہ کوئی کائنات میں ہے نہ کوئی ہوگا. کیونکہ دنیا کے لکھاریوں نے، دنیا کے دانشوروں نے، دنیا کے شعور رکھنے والوں نے یہاں آ کے اپنی قلم توڑ دیے کہ بعد از خدا کوئی بسر کے سر خدا تو بعد کوئی بڑی ہستی ہے وے، خدا تو بعد مالک کی کائنات ہے وے، کوئی کائنات میں کوئی تصرف کر سکتا ہے، تبدیلی کر سکتا ہے. میرے محمد عربی سید کونین مدنی تاجدار کی سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ عطاؤں کا مالک ہے، وہ کائنات کا وہ خوبصورت ہستی ہے جس کو بنایا ہی مالک کائنات اور مالک و مختار کائنات ہے. دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین ابھی مہد میں تھے، ابھی جھولا جھول رہے تھے، تو آپ اپنی انگلی مبارک ایسے کرتے چاند ادھر لوٹ جاتا، دوسری طرف کرتے چاند ادھر چلا جاتا. حضرت عباس جو میرے آقا کریم سید کونین کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں میں آپ کی نبوت کی سب سے بڑی نشانی یہ اس کو مانتا ہوں کہ جب آپ مہد میں جھولا جھول رہے تھے چاند آپ کا کھلانا. اللہ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسانالیہ چورا شریف، فیضان جراحی، فیضان جراحی، ابن پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب. اللہ 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 دوستو میرے آقا سید کونین کا شق القمر کا واقعہ تو آپ کو پتا ہے. سبحان اللہ، میرے آقا جب نبوت کا اظہار فرماتے ہیں مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی. قریش نے کہا کہ اب کیسا ایسا کوئی آپ کو سوال کرے جس سے آپ کی نبوت کی دلیل واضح ہو جائے. جادوگروں نے کہا کہ جادو دنیا پہ چلتے ہیں، زمین پہ ان کا اثر ہوتا ہے، آسمانوں پہ نہیں ہوتا. میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے یہ سوال کرو کہ چاند کو دو ٹوٹے کر دے. میرے آقا کریم نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ اس چاند کے دو ٹکڑے فرما دیں. مکہ مکرمہ میں وہ گھاٹی موجود ہے، وہ پہاڑی موجود ہے جس میں میرے آقا کا یہ واقعہ ہوا. آپ وہاں پہ کھڑے تھے، مشرکین مکہ کے ایک جمع غفیر سامنے تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی صداقت کے لیے ہمیں معجزہ دکھائے کہ سامنے چاند چمک رہا ہے، اس سے دو ٹکڑے کر دیں. میرے آقا کریم نبی پاک نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ایک کو اشارہ فرمایا وہ ادھر چلا گیا، دوسرے کو اشارہ فرمایا وہ ادھر چلا گیا. اس کو واقعہ شق القمر کہتے ہیں. آج 1400 سال گزرنے کے بعد امریکہ کے سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق شروع کی. ان کو تحقیق کیا کرنی تھی، ان سے پوچھا گیا تم کس بات کو ڈھونڈ رہے ہو، چاند پہ جاتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ایک تحقیق میں مصروف ہیں. ہم نے جب چاند کو دیکھا تو ہم نے چاند کی اندر کی جب حیثیت کا پوری کا جائزہ لیا تو ان میں جیولوجسٹ تھے جنہوں نے زمین کو اندر سے اس کی کیفیات کے بارے میں معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ چاند ایک نہیں ہے، اس کے دو. اللہ سبحان اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ پائیدار ختم نبوت. اللہ 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 اللہ
دوستو امریکہ کے سائنسدانوں نے اربوں خربوں روپے لگا کے ایک سیارہ چاند پہ بھیجا، اس نے اس کی زمین کی تحقیق کی، اس کے بعد